بدن کا قبلہ، دل کا قبلہ، روح کا قبلہ سب مختلف ہیں۔ بدن کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے۔ جس وقت بھی ہم نماز کی نیت کرتے ہیں اور نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ قبلے کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں۔ یہ بدن کا قبلہ ہے، ہمارا جو ظاہری بدن ہے اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ لیکن دل کا بھی ایک قبلہ ہے، یعنی یہ وہ قلب جو انسان کے جسم میں لطیف مقام موجود ہے قلب کا، اس کا بھی اپنا ایک قبلہ ہے۔ اس کا قبلہ عرش، اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ اس قلب کا قبلہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو روح پیدا فرمائی ہے اور جو ہمارے بدن کے اندر موجود ہے اس کا بھی اپنا ایک قبلہ ہے۔ اس کا قبلہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہی روح ہے جس سے تمام کائنات کو پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی کائنات کی ہر ایک روح کا جو قبلہ ہے وہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد ذات کا قبلہ آتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا قبلہ ذات خود ہی ہے، یعنی ذات کا قبلہ ذات خود ہے۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت پیر ایرانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ نماز کی جب نیت کریں تو اپنے بدن کو قبلہ رخ کر لیں، یعنی خانہ کعبہ کا جو ہمارا جو بدن کا قبلہ ہے اس کی طرف کر لیں، اور یہ خیال قائم کریں کہ آپ کی روح جو ہے وہ اپنے قبلے یعنی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے۔ تو یہ حضور حضرت پیر ایرانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں رنگ ربانی کتاب میں۔ تو یہ قبلے کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ بدن کا قبلہ تو کعبہ ہے اور نماز کے وقت ہم سب اس طرف متوجہ رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے قلب کو متوجہ کیا ہے جو قلب کے قبلہ ہے، یعنی عرش الہی۔ عرش الہی کی طرف تو ہم کبھی اپنے قلب کو متوجہ نہیں کرتے، اس کا ڈائریکشن، اس کا سمت ہم صحیح نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ہم اپنی روح کا قبلہ ہی درست نہیں کرتے، یعنی روح کا قبلہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کبھی ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم اپنی روح کے اوپر یہ اس کی سمت کو جو ہے درست کریں اور اس کے قبلے کو درست کریں۔ اگر ہم صرف اپنے بدن کے ہی قبلے پہ توجہ دیتے رہیں، یعنی صرف ہمارا رخ عبادت کے وقت خانہ کعبہ کی طرف ہو، تو یہ ہمارا صرف بدن کا ہی قبلہ درست ہو رہا ہے، ہماری قلب کا قبلہ اور ہماری روح کا قبلہ یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلب میں ہمہ وقت متوجہ رہیں عرش الہی کی طرف، ذکر کے وقت خاص اس کیفیت میں مشغول رہیں، اور اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی طرف متوجہ رہیں۔ حضرت پیر ایرانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور ان کی یہ آڈیو ریکارڈنگ بھی موجود ہے، کہ حضور تو ہر وقت موجود ہیں، یعنی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت موجود ہے، وہی ایک روح ہے جس کی وجہ سے یہ حیات قائم ہے ہماری اور ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر ہم روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ہم اپنی معراج کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں، ہم عرفان الہی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں، اور وہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رابطہ ہے وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہمارے باطن میں ہی موجود ہے۔ بس ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی توجہ کو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جائیں، تاکہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے فیضان ملے، عرفان حاصل ہو، اور پھر وہاں سے ترقی کرتے ہوئے عرفان الہی تک پہنچیں۔
جو ہمارا مقصد حیات ہے، ہمارا پیدا ہونے کا مقصد ہے، ہماری پیدائش کا اور اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور اس میں سب سے اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان ہے، اور انسانوں کو یہ کیپیبلٹی دی ہے، یہ کیپیسٹی دی ہے کہ انسان عبادت و ریاضت اور اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے پر چل کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اللہ تبارک تعالیٰ کا عرفان حاصل کر سکتا ہے، اس کی پہچان حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا دیدار حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بدن، اپنے قلب، اپنے روح کے قبلے کو درست رکھیں اور ہمہ وقت ان قبلوں کی طرف متوجہ رہیں۔